حدیث مبارک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ اس شخص کے مسلسل برا بھلا کہنے پر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر کرنے اور خاموش رہنے پر تعجب اور تبسم فرما رہے تھے۔ پھر جب اس آدمی نے بہت ہی زیادہ برا بھلا کہنا شروع کیا اور زبان کو روکا ہی نہیں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی بعض باتوں کو اسی پر الٹ دیا اور کچھ جواب دیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراضگی کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر بہت فکر لاحق ہوئی، اور وہ بھی معذرت کے لیے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب معلوم کرنے کے لیے آپ کے پیچھے چلے گئے۔ پس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ شخص مجھے برا بھلا کہتا رہا اور آپ وہاں پر تشریف فرما رہے ہیں۔ پھر جب میں نے کچھ جواب دیا تو حضور ناراض ہو کر اٹھ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم خاموش تھے اور صبر کر رہے تھے، تمہارے ساتھ اللہ کا ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دہی کر رہا تھا۔ پھر جب تم نے خود جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان بیچ میں آ گیا، کیونکہ اسے امید ہو گئی تھی کہ وہ لڑائی کو آگے بڑھائے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، 3 باتیں ہیں جو سب کی سب بالکل حق ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس بندہ پر کوئی ظلم و زیادتی کی جائے اور وہ محض اللہ رب العزت کے لیے اس سے درگزر کرے اور انتقام نہ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں اس کی بھرپور مدد فرمائیں گے، دنیا اور آخرت میں اسے عزت دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کے لیے دوسروں کو دینے کا دروازہ کھولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو اور بہت زیادہ دیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آدمی ضرورت سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ اپنی دولت بڑھانے کے لیے سوال اور گداگری کا دروازہ کھولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو زیادہ کم کر دیں گے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اور برائی کا قانونی بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، یعنی جس درجہ کی زیادتی کسی نے کی ہو اس کے بدلہ میں اس کے ساتھ اسی درجہ کی زیادتی کی قانوناً اجازت ہے، لیکن اللہ کا جو بندہ انتقام نہ لے اور معاف کر دے اور صلح اور اصلاح کی کوشش کرے تو اس کا خاص اجر و ثواب اللہ کے ذمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، آپ کے بندوں میں کون آپ کی بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میرے وہ بندے جو قصوروار پر قابو پانے کے بعد بھی اور سزا دینے کی قدرت رکھنے کے باوجود اس کو معاف کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے خادم، غلام یا نوکر کا قصور کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہے۔ اس نے پھر وہی عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر روز 70 دفعہ۔ واللہ اعلم۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔